بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی الاشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چونکہ صاحب عرس ہیں، اور صاحب عرس کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ جس دن عرس ہوتا ہے اس دن اہل عقیدت، اہل محبت جو ہے ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کا ذکر یا اہل اللہ کا ذکر، صالحین کا ذکر، اس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ صالحین کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذکر صالحین جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بھی ہے۔ دعا ہے کہ جو ذکر کیا ہے اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خاص دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عامر فیاضی صاحب سے اس محفل کے حوالے سے اپنی تجویز پیش کی، اور الحاج عامر فیاضی صاحب سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر اور ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عرس پاک کے موقع پر اس محفل کو سجا کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں اور ان کی مناقب سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان ہدایہ عقیدت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلے ثنا خاں کو میں دعوت دے رہا ہوں، ہمارے ملک کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری محسن قادری سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور صاحب عرس حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آئے ہیں نا تو سمجھ لیں عقیدتیں لے کر آئے ہیں۔ اب جس انداز میں عقیدت پیش کریں گے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ قاری محسن قادری۔ جزاک اللہ۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں مل کر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ روز محشر حسین سارے
مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کے
اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دو شعر تصوف کے حوالے سے تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا سامان یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے نہیں جانتا کفر و ایمان کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو کیے جا رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے 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 جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں ہم جب شہدائے اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں ان کا جذبہ دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان میں ذوق شہادت بہت نمایاں نظر آتا ہے اور مجاہدین اسلام نے اس حوالے سے اپنے شب و روز اپنے ہر وقت کو مخصوص کیا ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم جان دے دیں اور رتبہ شہادت ہمارے حصے میں آ جائے اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے آج جو صاحب عرس ہیں جہاں اللہ نے انہیں نسبی طور پر اور ویسے بڑے کمالات عطا فرمائے بڑا منصب عطا فرمایا بڑا رتبہ اور شان وراء الورا عطا فرمائی وہیں پر آپ کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا ایک شہید ہونے کے حوالے سے بھی آپ جانے پہچانے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو منصب شہادت عطا فرمایا اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس مرتبے کو بھی ہمیں ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تیری راہ میں
جہاں دیے جا رہا ہوں. جو کلام پڑھا جا رہا تھا اس کے حوالے سے قاری محسن قادری نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھا, اور اگلے ثنا خواں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے قاری اور نعت خواں جناب قاری اسد الحق اپنی عقیدتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جب سے سرکار کی محفل یہ سجا رکھی ہے, کتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں, جب سے سرکار کی محفل یہ سجا رکھی ہے, بات بگڑی ہوئی آقا نے بنا رکھی ہے, بات بگڑی ہوئی آقا نے بنا رکھی ہے. نام سرکار میں موجود ہے ہر غم کا علاج, نام سرکار میں موجود ہے ہر غم کا علاج. رب نے اس نام میں کچھ ایسی شفا رکھی ہے, رب نے اس نام میں کچھ ایسی شفا رکھی ہے. بس ایک گزارش یہ کہ جب آراس آ جائیں, اللہ والوں کے ایام آ جائیں, تو اپنے اپنے گھروں میں کچھ فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کیا کریں, تاکہ ان کی توجہ آپ کی طرف بھی ہو اور آپ میں بھی ان کی محبتیں آپ کی اولاد کی محبتوں میں آئے. ایصال ثواب کی محافل سجائیں, جہاں صاحب عرس کو ایصال ثواب کریں وہیں اپنے خاندان کے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کریں, تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر بھی ہو اور آپ کے خاندان کے مرحومین پر بھی ہو. قاری اسد الحق سے گزارش کروں گا اپنی عقیدت نظر کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے. آقا قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے, صورت تیری پیاری ہے. جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے. آقا جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے.
ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے آقا، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ سوز دل چاہیے، چشم دم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم دم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو گیرور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو گیرور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو بھی دیدور چاہیے، میں گدائے درے شاہ کو دید گو، شیش بغلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، گو میسر زمین پر کہ زیر زمین، گو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں
अपना घर चाहिए हो मुयस्सर ज़मीन पर के ज़ेरे ज़मीन मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए मितगाते शाह कोनो मका के लिए सिर्फ लफ्ज़ों बयां का सहारा न लो फन शेरे है इक़बाल अपनी जगह फन शेरे है इक़बाल अपनी जगह नात कहने को खून जिगर चाहिए हो मुयस्सर मदीने की गलियां गर आँख काफी लगी है नजर हज़रत प्रोफेसर इकबाल अजीम का कलाम पेश किया, लेकिन इससे पहले जो क़ारी साहब ने नात पेश की कि नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा 100 जान से वारी है। मेरे जहन में तो हज़रत हस्सान बिन साबित के वो अशार आ जाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, व अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आप गोया होते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, मैं देखता कैसे कि किसी माँ ने आप जैसा जमील पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, अल्लाह ने तख्लीक फरमाया आपको तमाम अयूब से पाक फरमाकर, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया आपको वैसा पैदा फरमाया जैसा कि आपने चाहा। तो ताजदार गोरड़ा फरमाते हैं मुख चंद बदरशाह शानीए, मथे चमके लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर अखी हिन मदबरियां, ए सूरत नू मैं जान आखा कि जाने जहान आखा, सच आखा कि रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह। माँ अजमलका माँ अकमलका माँ अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाल रहियां। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, आका जिसने भी तुझे देखा 100 जान से वारी है, 100 जान से वारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को पूरी दुनिया में इस वक्त पेश किया जा रहा है और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त जारी है, और तमाम खानकाहों में सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, साबरिया, निज़ामिया के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नेरियां शरीफ, ईदगाह शरीफ, सालकाबाद शरीफ, दाता हुजूर, चूरा शरीफ, पाकपतन शरीफ, तमाम खानकाहों में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्पॉन्ड कर किया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी महफिल है। आप भी वहाँ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस उर्स का जो एहतमाम किया गया ARYQT के ऑफिस में, हेड ऑफिस में, अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब को इसकी नेकियां अता फरमाए। और हमारे मैं ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हुजूर का जिक्र होता है ना, कि एक शमा है, इसके गिर्द परवाने जमा हो जाते हैं, और उन परवानों में हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जनाब भाई मोहम्मद बिलाल साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर सैयद गज़नफ़र साहब मौजूद हैं, अलहाज मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं पूरी इस महफ़िल को माशाअल्लाह, क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब मौजूद हैं माशाअल्लाह, और कई लोग ऐसे यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं जो इस महफ़िल को बराह रास्त देख रहे हैं और इस महफ़िल में हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो में भी ये महफ़िल सजी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह फैज़ जारी सारी है, इसी तरह ये फैज़ जारी सारी रहे, और इसी तरह
اسی طرح میں پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمارے اسماعیل جلالی صاحب اور سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت اچھے اچھے آپ نے فوٹیجز دیکھے، حرم کعبہ کے دیکھے، مدینہ منورہ کے دیکھے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے اس وقت آپ نے وہ نظارے دیکھے ہیں کہ جہاں آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں لیکن یہ محسوس کریں کہ آپ غازی صاحب کے دربار میں موجود ہیں۔ ARYQ TV نے آپ کے اور مزار شریف کے مابین جو یہ جو فاصلہ ہے اس کو ختم کر کے براہ راست اس محفل کو پیش کر کے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق، تجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے، تیری آل ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیری ذات ہے، تیری آل ہے، صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے۔ ساحل سمندر پر بیٹھے ہوئے آرام فرمانے والے اس ولی کامل کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں کہ بخدا جو وہاں پر جاتا ہے ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں پھر بھی، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں پھر بھی، مجھ کو ہمسائے گیے گنبدے خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائے گیے گنبد خضرا دے دے۔ میں محمد وسیم وسیع الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں تشریف لائیں، اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد وسیم وسیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ ایک سونا تو لگنے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ جدا جگ پروان آئے، جیدہ جگ پروان آئے، بابا زہرا دا، بابا سیدہ دا، حسنین دا نانائے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں یا رسول اللہ، نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خالد محمود نقشبندی صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں راج دل و جا، باطن میں راج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے الحمدللہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حضرت نقیب ملت اسلامیہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتم قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ اور وہ فرزند رشید کہ جو پوری دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کر رہے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جن کا جذبہ ایک ایسا جذبہ نظر آتا ہے کہ جن کی ایک ایک جملے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، آپ کے خطابات کو سنا جاتا ہے، اور عشق رسول کا جو رنگ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بلا شبہ مشائخ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے آپ کو ملا ہے۔ میری مراد صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمن صاحب رکن جو ہے آپ اسلامی نظریاتی کونسل اور سجادہ نشین ہے ماشاءاللہ دربار عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں حضرت کو ویسے بھی ٹیلی فون پر میں نے مبارکباد دی، اور ایک بار اور آن ایئر آپ کی شہزادی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 1292 سالانہ عرس منایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ موجود ہیں، کیا فرمائیے گا حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے YQTV کو ہمارے بزرگ حاجی عبدالرؤف صاحب جی ان کو، جن کی ہمیشہ یقیناً یہ کوشش رہتی ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت خار کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اکابرین امت کے ساتھ اس انداز سے مضبوط کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ امت مسلمہ میں پیدا ہو۔ یقیناً حضور علیہ السلام سے منسلک جتنی نسبتیں ہیں، YQTV کو، حاجی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے دروازے ہیں نا حضور علیہ السلام تک جانے تک، کوئی دروازہ چھوڑتے نہیں، ہر دروازے پہ دستک سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کیا علیہ السلام تک پہنچنے والے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً میرے بھائی عامر فیاضی صاحب، ان کی اس میں بے شمار اور بے شمار خدمات ہیں، قبلہ حاجی صاحب کے بہترین معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹیم کو آمین، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آمین، اللہ اور ان کی خاص برکات سے نوازے۔ آمین۔ یقیناً قبلہ رئیس صاحب آج جس عظیم الشان شخصیت کا عرس منانے کی اللہ تعالیٰ نے
ARQ TV کو سعادت عطا فرمائی. کیا مقام ہے ان کا, کیا اللہ. مرتبہ ہے ان کا. اللہ. اگر سلسلہ نسب کو ہی دیکھا جائے تو سبحان آپ کے والد حضرت حسن مثنى بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, اور حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہا ان کے بھی پوتے ہیں. تو آپ کو نسبی قرابت حضرت امام علی مقام, حضرت امام حضرت حسنین کریمین کے ساتھ, بالخصوص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سبحان اللہ, سبحان کہ آپ کو 4 نسبتوں کے ساتھ 4 پشتیں پیچھے جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ملتا ہے. سبحان کیا مرتبہ ہوگا اس ذات اللہ. کا, اللہ اللہ کیا شان ہوگی اس ذات کی. اللہ الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان کے لیے یہ اعزاز ہے, کراچی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ سبحان ہمارے پاس اہل بیت کی وہ شخصیت موجود ہے سبحان جن کا اللہ. بچپن حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم ہائے ہائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سبحان شخصیات اللہ. کے ساتھ گزرا ہے. اہل بیت کی وہ شخصیت الحمدللہ یہ ہمارے ملک کا اعزاز ہے کہ ہمارے ملک میں موجود ہے, کیونکہ آپ حضرت امام جعفر صادق سے آپ کی عمر 15 سال کم ہے اور حضرت موسیٰ کاظم سے آپ 3 سال بڑے ہیں. تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے سعادت کی بات ہے, کراچی کے لیے سعادت کی بات بے ہے, شک بے شک. سعادت کی بات ہے, اس خطے کے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ولی کامل عطا فرمایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہو رہا تھا, جب ان نوجوانوں کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار بنانے کی بات آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں ان کے مال کی حفاظت کے لیے. قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ان نوجوانوں پر, ان جوانوں پر اس کرم نوازی کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ اور خضر ان کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار قائم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا قال ابوہما صالحا, وجہ یہ ہے کہ ان کا والد نیک تھا. اور حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 پشتیں پیچھے جا کے یا 14 پشتیں پیچھے جا کے والد نیک انسان تھا, والد صالح انسان تھا. تو 7 پشتیں آگے جا کے یا 14 پشتیں آگے جا کے بیٹے کا یہ مقام ہے, اولاد کا یہ مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار بنا رے ہیں. اللہ اکبر. خود بتائیے اگر بنی اسرائیل کی امت میں کوئی صالح انسان ہو, اس کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ بعض کے نزدیک 14 اور زیادہ کے نزدیک 7 پشتیں پیچھے جا کے اولاد کا یہ مقام ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار بنا رہے ہیں. اور جواب یہ دیا جا رہا ہے قال ابوہما صالحا. تو جس کے والد, اللہ اکبر, جس کے دادا, جس کے پردادا حضرت حسن مثنى ہو, جس کے پردادا کے والد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور پھر ان کے والد مولا کائنات حضرت مولا علی ہوں, اور والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول ہوں, اور نانا خود رسول اللہ علیہ السلام ہوں, تو پھر اس سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا عالم کیا ہوگا. الحمدللہ یہ ہمارے ملک کے لیے اعزاز ہے, اس خطے کے لیے اعزاز ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا یہ ولی کامل عطا فرمایا. جیسا میں نے کہا کہ آپ کا بچپن حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت جعفر صادق کے ساتھ اللہ اکبر مدینہ منورہ میں گزرا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے فرمان پر آپ نے اپنی تعلیم بھی اپنے والد سے حاصل کی. آپ کے والد بہت بڑے محدث تھے اور بعض محدثین کے نزدیک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ بھی محدث تھے. 138 ہجری میں آپ اپنے والد کے حکم پر سندھ تشریف لائے, بڑے پیمانے پر خدمت دین کی. جو شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اور اسی خدمت دین کے باعث دین اسلام کی تبلیغ کے باعث آپ کو شہید بھی کیا گیا, جو کہ آپ کا مزار یہاں موجود ہے. حضرت خود دیکھیے 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کو یہاں پر اللہ اکبر. حضرت حرم بن حبان رحمہ اللہ کا قول حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے کوئی جھکتا ہے نا, جب اس کے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے, اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف جھکا دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار کو یہاں بنے اس سمندر کے کنارے, اس پہاڑی کے اوپر. اس وقت وہ جو پہاڑی تھی ایک سمندر کے کنارے, اس وقت شہید کر کے جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار بنا, کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ان کا نام لینے والوں کی یہ تعداد ہوگی. آج 1000 سال بعد آپ صبح چلے جائیں یا دوپہر چلے جائیں, شام چلے جائیں یا رات چلے جائیں, سال کے کسی مہینے میں
سال کے کسی موسم میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں، آپ کو وہاں مخلوق خدا کا سمندر نظر آئے گا۔ بڑے بڑے ایوان ہم نے خالی دیکھے ہیں، بڑے بڑے ایوان والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مخلوق کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نام لینے والا مل جائے، کوئی ہماری بات سننے والا مل جائے، کوئی ہمارے آگے بیٹھنے والا مل جائے۔ ہزار کام کرنے پڑتے ہیں لیکن لوگ ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ کراچی میں جیسا میں نے کہا سال کے کسی مہینے میں یا کسی موسم میں چلے جائیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ کو مخلوق خدا کا سمندر نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالنے والا کون ہے، لوگوں کو ان کی طرف بھیجنے والا کون ہے، لوگوں کو ان کا پتہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ خود محبت فرماتا ہے، پھر یہ محبت راز و نیاز کے بندھن میں نہیں رہتی۔ اللہ کریم جبریل امین کو حکم فرماتا ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث بخاری ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ میں اس کی محبت کو عام کر دیا جائے، پھر خالی یہاں تک بات نہیں رہتی، پھر اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پر اس کی مقبولیت کو عام کر دو۔ حضرت اللہ والوں کی محبت زمین پہ لوگوں کے دلوں سے نکالی نہیں جا سکتی، کوئی 1000 باتیں کر لے، 1000 تحریریں 1000 تقاریر کر لے، ان اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکلے گی نہیں، کیونکہ ان کی محبت کا سبق آسمان سے آتا ہے۔ اگر زمین سے ان کی محبت کا آغاز ہوتا تو زمین والے مل جل کے اس محبت کو ختم کر سکتے تھے، تو اس محبت کا آغاز زمین سے نہیں، اس محبت کا حکم تو آسمان سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب آسمان پہ حکم ہوتا ہے نا کہ محبت تقسیم کر دو، تو سب میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن زمین میں سب میں تقسیم نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے کی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے ولی کی محبت ہوتی ہے۔ زمین پر پاک اور طیب سینوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں اور ان میں اللہ کے ولیوں کی محبت کو بھر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی سنائی دے گا، ان کی محبت بھی سنائی دے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بند چٹان کے اندر بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کو عام کر دیتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے جس وقت ادھر کوئی ایسی آبادی کا سلسلے نہیں تھے، 1200 سال پہلے ایک پہاڑی پہ جس شخصیت کا مزار بنا، آج کیا ان کی اولاد نے ان کا نام پھیلایا؟ کیا ان کے کوئی مریدین سے براہ راست ان کی خلافت چلتی آئی؟ کیا کوئی ایسا سلسلہ تھا کہ ان کی محبت کو عام کرنے کے لیے کسی دنیاوی مادی وسائل کا استعمال کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کی محبت کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب تا صبح قیامت ان کا ذکر اللہ باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والا کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا انعام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اہل بیت اطہار کا یہ شہزادہ، اللہ کا یہ کامل ولی، امت مسلمہ کا یہ عظیم رہنما، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل ہمارے ملک پہ کرم فرمائے، پاکستان پہ کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما کر اس کا پرچم تا صبح قیامت لہراتا رہے انشاءاللہ۔ میں نے آج خود اس پروگرام میں حاضر ہونا تھا، لیکن ایک اہم مصروفیت کے باعث میں نے اجازت چاہی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ فیاضی صاحب کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب جنہوں نے یقیناً دین اسلام کی اس دور میں اس بڑے پیمانے پہ، آپ مجھے بتائیے جو QTV پہ خدمت ہو رہی ہے، اس بڑے پیمانے پہ کہاں مثال نظر آتی ہے؟ ایک جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے، QTV بیک وقت ایک مدرسے کا بھی کردار ادا کر رہا ہے، جہاں سے قرآن کا علم بھی گھر گھر تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کا علم بھی گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ QTV بیک وقت ایک خانقاہ کا ایسے کردار ادا کر رہا ہے کہ مختلف ہمارے قادرین امت کے آراس منا کے ان کے پیغام اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، تو یقیناً اس دور میں اس پیمانے پہ خدمت کہیں نظر نہیں آتی۔ QTV کو، حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا۔ آمین اللہم آمین۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا حاجی عبدالرؤوف صاحب، چیئرمین ARY QTV کی جانب سے، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب کی جانب سے،
قبلہ مفتی محمد عامر صاحب کی جانب سے، بھائی محمد بلال صاحب کی جانب سے، تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کو مزید رونق بخشی، اور آپ کے خوبصورت کلمات سے ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی دربار سے وابستہ کوئی شخصیت ہو، چاہے سجادہ نشین ہو، چاہے مرید ہو، متوسلین ہو یا معتقدین ہو، اللہ کے ولیوں سے سب کی محبت یکساں نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی صوبے میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو۔ تو آپ کی تشریف آوری سے اس محفل کو سجا دیا گیا ماشاءاللہ، اور آپ کا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا بھائی محمد وسیم وسیع سے کہ اپنی عقیدتوں کو پیش کریں۔ بسم اللہ۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آخر میں، 4  عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارفانہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ 4 عارف
ہر ویلے تانگا یار دیاں ہر ویلے تانگا یار دیاں میں بیٹھی رو رو کاغ اڑاواں قاصد بھیجا تے فالا پاواں میڈا تھی گیا حال بیمار یار بنا ہن جیون کوڑے اتیاں در زخم ہزاراں یار فریدا میں تائیں وے روواں جویں وچھڑی گونج کتاراں سے غلام فریدا میں تائیں وے روواں جویں وچھڑی گونج کتاراں کہیے میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا ڈولا مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا ڈولا مکدی مکاوا تجھتے ہو میں ہاری میرا ڈولا کرا بیٹھی زاری میرا ڈولا کرا بیٹھی زاری حکیمہ حکیمہ طبیبہ دیوس دی اے گل نہیں حکیمہ طبیبہ دیوس دی اے گل نہیں میری مرزدہ ہو کوئی بھی غل نہیں میری مرزدہ ہو کوئی بھی غل نہیں تو آ کے دکھا جا سونا کے دکھا جا مایا کے دکھا جا اے صورت پیاری میرا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میرا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا ڈولا مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تجھتے ہو میں ہاری میرا ڈولا کرا بیٹھی زاری ہاں سکھیونی سکھیونی نی میں ایک بل کی تھی ایک پنچھی یار بنایا باوا چوری او کھاوے نہیں اونی میں تن دا ماس کھوایا اونی میں تن دا ماس کھوایا ایک دن اڑنی ہوتے ایسی اڑیا
پرت نہ پھیرا پایا سے غلام فریدہ ہوتے کے گن لائے وہ جتھے یار نظر نہ آیا تو لجپال ساول تو لجپال ڈھولا 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 میری زندگی تیرے نام بے ڈھولا میری زندگی تیرے نام بے ڈھولا تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکاری میرا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میرا ڈھولا کرا بیٹھی زاری سونا اجی محفل دے وچ تیرے لکھ احسان منے سان آندا ویکھ کے دیوا سجدے تیرے بھج بھج قدم چومی سا اینا تانگ کریں دیا سکھیاں کو اج تیرا حسن دکھے سا سے غلام فریدہ کدیا جاوے سونا تے میں سر نظرانہ ڈیسا تے میں سر نظرانہ ڈیسا میں سر